احبائے گرامی، ایک رنگ اللہ کا رنگ ہے اور ایک رنگ شیطان کا رنگ ہے. ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے. ایک من چاہی زندگی ہے اور دوسری خدا چاہی زندگی ہے، رب چاہی زندگی ہے. اللہ کے راستے پر یا خدا چاہی زندگی میں کسی چیز کا بالکل تصور تک نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے نہیں چاہیں گے جو خدا سے پھرا ہوا ہے، خدا کا باغی ہے، خدا سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کو آپ لیڈر نہیں بنائیں، اس کو آپ اپنا رہنما نہیں بنائیں، ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو لے ڈوبے گا. یہ اس کی اتنی اہمیت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کو دعا سکھلاتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ان لوگوں کے پیچھے چلا جن کے اوپر انعمت علیہم، جن کے اوپر تمہیں انعام کیا، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے، جو گم کرتا ہے راہ. یہ ہر نماز اتنی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے کا 95% انحصار اس بات پر ہے کہ انہوں نے رہنما کس کو بنایا. جب آپ کسی کو رہنما بناتے ہیں تو اس کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، آپ اس کے اشارے پر چلتے ہیں، اس کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو آپ لے کر چلتے ہیں، اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اس کے حق میں آپ اس کا دفاع کرتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے لیڈر کس کو بنایا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس مزاج کا کوئی ہوتا ہے اسی مزاج کے لیڈر وہ منتخب کرتا ہے. ایک عیاش آدمی اس کا لیڈر اور طرز کا ہو، ایک خدا کو ماننے والا آدمی ہے، اسلام سے محبت کرنے والا آدمی ہے، اس کو کسی اور لیڈر سے محبت ہو. یہ بڑا اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیڈر جو اللہ سے لوگوں کو ہٹا کر اپنی ذات کی طرف، اپنے مفاد کی طرف لے جائے، تو دراصل اس نے صرف دنیا کا ان کا نقصان نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کی آخرت کا بھی نقصان کیا. یہ پیچھے آپ سننا ہے نا، اہل دار البوار، یہی لیڈر ہیں جو ان کو تباہی کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لیڈر ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے بعد اب اللہ پاک نے آج جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، وَجَعَلُوا، انہوں نے بنایا ہے للہ، اللہ کے لیے، اندادا، اللہ کے لیے ند بنائے ہیں، اللہ کے ہم سر بنائے ہیں. اللہ کے ہم سر کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کسی نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اللہ ہوں. یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا. اللہ کا ند بنانا اور اللہ کا ہم سر بنانا کیا ہے؟ یعنی جو کام اللہ کی ذات کر سکتی ہے ان کاموں کے بارے میں یہ تاثر دینا یا یہ رائے بنانا کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. آپ عالم اسباب میں رہتے ہیں نا، ما فوق الاسباب ایک ہے ما تحت الاسباب. اسباب کے نیچے تو ہم ایک دوسرے سے روز مدد مانگتے ہیں اور یہ جائز ہے. ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا سوائے خدا کے کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں. یعنی یہ ما فوق الاسباب ہے کہ بارش برسے، اس کو اسباب، اس کی دنیا کے اسباب کی دنیا میں کوئی اس کا اختیار نہیں رکھتا. اب کسی ہستی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ بارش برسا سکتی ہے، یہ بارش روک سکتی ہے، تو وہ چاہے نہ جانا چاہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو ند دیا ہے. اولاد کون عطا کرتا ہے؟ میرا اللہ عطا کرتا ہے. اب کسی ہستی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ اولاد جو ہے مجھے اس کی وجہ سے ملی ہے، یا اس نے مجھے دلائی ہے، یا اس نے مجھے دی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کی ڈائریکٹ اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس نے نہیں دی بلکہ کسی اور نے دی ہے، تو آپ نے اللہ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے اس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا. شرک کی تکنیکیں بدلی ہیں، طریقے بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں. اپنے جوہر اور اپنے اصل کے اعتبار سے شرک بالکل وہی کھڑا ہوا ہے. اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو اس محبت میں شریک نہ کریں. آپ کی ساری اطاعتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، فرما برداریاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو اس اطاعت و فرما برداری میں شریک نہ ٹھہرائیں. آپ کی پوجا و پرستش کے سارے طریقے، ہاتھ باندھنا، یہ سجدہ دینا، رکوع کرنا، یہ پوجا و پرستش کے طریقے ہیں. کسی کے گھر کا طواف کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر پوجا و پرستش میں، اطاعت و فرما برداری میں، محبت اور چاہت میں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا تو دراصل آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اب یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اپنے باپ کا کہا بھی مانتے ہیں، اپنے استاد کا کہا بھی مانتے ہیں تو نہ مانیں، ہم اپنے پیر کا کہا بھی مانتے ہیں تو نہ مانیں، ہم اپنے لیڈر کا کہا مانتے ہیں تو نہ مانیں. جی آپ نہیں مانیں گے، کوئی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کہا اللہ کے کہے کے ساتھ ٹکراتا ہے، اگر اس کا حکم خدا کے حکم سے متصادم ہے، تو کوئی جتنی بڑی ہستی ہو، چاہے والد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے استاد ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے حکمران ہو، ہم اس کے حکم کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماریں گے. کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے.
اور یہ لیڈری تو اتنی خطرناک چیز ہے میرے عزیز دوستو کہ اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کرنے والی بات ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے عزیز کبھی خواہش بھی نہ کرنا کسی کا لیڈر بننے کی، کسی کا امیر بننے کی۔ اگر تم نے دل کے اندر یہ خواہش رکھی، اگر تمہارے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ میں کسی کا امیر بنوں، میں لیڈر بنوں، میں کسی مارکیٹ کا صدر بن جاؤں، میں اپنے برادری کا سربراہ بن جاؤں، یہ ہوتی ہے نا خواہش ہوتی ہے بھی بڑی پرکشش، ہے بڑی لیکن آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرنا۔ اگر آپ نے خواہش رکھی اور وہ عہدہ اور منصب آپ کو مل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اگر بغیر طلب کے آپ کے اوپر ذمہ داری آپ پڑتی ہے تو اس کو قبول کر لیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ہے تصور۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ لیڈر بن جائیں اور ادھر جشن منائیں، ادھر تالیاں پیٹیں اور ادھر جلوس نکالیں اور پٹاخے چھوڑیں، اور یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ ادھر تو عہدہ ملتا ہے اور کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ اتنا بوجھ تم نے ڈال دیا، میں کیسے اٹھاؤں گا، میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا۔ یہ تصور ہے۔ حضرت عمر سے کہا تھا کہ یہ جتنے صحابہ ہیں، یہ آپ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آپ کے بیٹے کا مقام ان صحابیوں سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کوئی چھوٹے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، تو آپ مرتے وقت ان کو اپنا جانشین بنا جائیں نا، ان کو آپ اپنا جانشین کیوں نہیں بناتے؟ متقی ہیں، عالم ہیں، صاحب فہم و بصیرت ہیں۔ میں نے آپ کو سنائی تھی نا ان کی بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ شجرہ طیبہ کس کو کہتے ہیں، تو سارے خاموش رہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا عبداللہ ابن عمر، یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے دل میں فوراً آ گئی بات کہ شجرہ طیبہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چپ رہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ شجرہ طیبہ اچھا درخت کہتے ہیں کھجور کے درخت۔ جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا، ابا میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ بات آ گئی کہ شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے، یعنی جو اللہ کا، جو محمد الرسول اللہ کا جی اس سلسلے میں حکم تھا، وہ بات حضرت عبداللہ بن عمر کے ذہن میں آ گئی تھی۔ اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ بیٹے اگر اللہ کے رسول کی مجلس میں اگر تجھے بات کہہ دیتا نا، میرے لیے دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر ہوتا کہ میرے بیٹے نے اتنے کبار صحابہ کی موجودگی میں وہ بات کہی ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں آئی، جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس تھی۔ تو عبداللہ بن عمر کو بنایا جا سکتا تھا جی، آپ نے فرمایا تھا رہنے دو، میں، میرا بیٹا اور میرا سارا خاندان، ہم سارے مل کر اللہ کے سامنے پیش ہوں اور ہم سارے گواہیاں، ساری باتیں، سارے منت ترلے کر لیں کہ ایک عمر کی جان چھوٹ جائے، جنت بنا بھیجے جہنم بنا بھیجے، برابر چھوٹ جاؤں تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ تم کہتے میں اپنے ایک اور بیٹے کو اس راستے پر چلا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے انکار کر دیا، آپ اپنے بیٹے کو اس طرف نہیں آنے دیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم میں سے ہر آدمی ویسے اپنے دائرہ کار میں حکمران ہے، والد اپنے بچوں کا حکمران ہے، جہاں آپ خاندان کے اندر رہتے ہیں، جس کے اوپر آپ کا اثر ہے آپ اس کے حکمران ہیں۔ صرف آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر کہ سارے شہر کا سر بوجھ میرے سر کے اوپر لا، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ کوئی کہے کہ پورے حلقے کا بوجھ میرے سر پر لا، یہ ایم پی ایم این اے بنتے ہیں، ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ جناب عمر نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاس سے مر گیا تو اس کا جواب دے کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ یہ وہ احساس ہے اس منصب کی طرف آنے سے جو لوگوں کو روکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جن لوگوں نے ند بنایا ہے اللہ کے جالو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ند بنائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر جانے سے روکیں، اللہ کے راستے پر جانے سے روکیں۔ کس طرح روکا جاتا ہے جی؟ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس ماحول میں لوگ خدا کی طرف نہ جائیں، شیطان کی طرف جائیں۔ جی ماحول کون پیدا کرتا ہے؟ ماحول آپ اور میں تو پیدا نہیں کرتے، ماحول تو حکومت پیدا کرتی ہے، ماحول تو لیڈر پیدا کرتا ہے۔ کسی لیڈر کے جلسے میں جائیں وہاں ناچ گانے ہوں گے، کسی لیڈر کے جلسے میں جائیں وہاں قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، اللہ کے رسول کی نعتیں ہوں گی۔ یہ ایک ماحول ہے، یہی پورے ماحول، یہی معاشرے کے اندر یہی ماحول بنتا ہے، یہی خدا کے راستے سے روکنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ناچ گانا ہے۔ ناچ گانا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ لوگ خدا کے راستے سے اس ناچ گانے، عیش و طرب کی وجہ سے رکے ہیں، کل بھی اور آج بھی۔ تو یہ اللہ کے جانے سے روکتے ہیں۔ قل تمتعوا، ان سے کہہ دو مزے ہیں چند دن کے، اٹھا لو، کر لو۔ آج لوگ تمہاری انگلیوں پر ناچتے ہیں، تمہارے اشارے پر اپنی جان اور اپنی مال دیتے ہیں۔ آج عزت کے منصب پر لوگ تمہیں بٹھاتے ہیں، تمہارا لقمہ لیتے ہیں، تمہاری کہی ہوئی بات کو دن سارے لاکھوں لوگ اس کی چگالی کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کے اوپر بحث اور مناظرے کرتے ہیں۔ بڑی عزت کا مقام ہے کہ کسی انسان کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ اپنا ذہن بنا رہے ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بڑا اہم منصب ہے، فائدہ اٹھاؤ، تھوڑے وقت کے لیے فائدہ اٹھاؤ۔ فإن مسیرکم الی النار،
اگر تم نے خدا کی طرف جانے سے لوگوں کو روکا ہے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. یہ جہنم میں تو سانپ بھی ہیں, جہنم میں تو بچھو بھی ہیں, جہنم میں تو سردی کا عذاب بھی ہے جی, لیکن یہاں کا جہنم نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. یعنی وہ حصہ جہاں صرف آگ ہی آگ ہے, کوئی دوسرا عذاب نہیں ہوگا, اور آگ کا عذاب نہایت سخت اور شدید عذاب ہے. دنیا کے اندر بہت ساری قومیں گزری ہیں جنہوں نے عذاب و اذیت کے کئی راستے دکھائے ہیں, کئی طریقے بتائے ہیں, کئی طریقے ایجاد کیے ہیں, لیکن آج تک کسی غیر مہذب سے غیر مہذب دنیا نے بھی کسی کے لیے آگ کا عذاب تجویز نہیں کیا ہے. یہ تو کہا کہ گولی مار دو, پھانسی پہ چڑھا دو, اتنے زندہ رکھ دو, الٹا لٹکا, یہ کرتے رہے, لیکن کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو آگ کے اندر جلا دیا جائے. یعنی یہ اتنا جرم ہے جو دنیا بھی نہیں دے سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کی سزا ان کو دے گا, ان کو آگ کے سپرد کرے. تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا ذمہ داریاں ہمارے سر پر نہ ڈالے, اگر ذمہ داریاں ڈالے تو ان کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ